السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی زندگی کے اندر بے شمار کام کرتا ہے، چاہے وہ کام عبادت سے تعلق رکھتے ہو، معاملات سے تعلق رکھتے ہو، معاشرت سے تعلق رکھتے ہو، رہن سہن سے تعلق رکھتے ہو، سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو، یا اس کے دیگر احوال سے تعلق رکھتے ہو، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ان تمام کاموں میں یہ ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو، انسان کی نیت پازیٹیو ہو، اس کا انٹینشن لوگوں کے سامنے مثبت ہو۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر آپ کوئی مشن اٹھاتے ہیں، اگر آپ کوئی بیڑا اٹھاتے ہیں، اگر آپ کوئی علم اٹھاتے ہیں اور آپ کی انٹینشن میں نیگیٹیوٹی ہے، کھوٹ ہے، دغابازی ہے، تو آپ کا وہ مشن مسمار ہو جائے گا، آپ کا وہ کام بیکار ہو جائے گا۔ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے اندر آپ اس کام کے اندر کامیابی اور سکسیس نہیں پا سکتے۔ کسی بھی کام کے اندر لانگ ٹرم سکسیس کے لیے آپ کو اس میں پازیٹیو ہونا پڑے گا، آپ کی انٹینشن کو پازیٹیو ہونا پڑے گا، آپ کی نیت کو مثبت ہونا پڑے گا۔ اس بات کو حدیث میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کی ابتدا اس حدیث سے ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اعمال ڈیپینڈ ہے آپ کی انٹینشن پر۔ اگر آپ کی انٹینشن پازیٹیو ہے اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو ہوگا، اگر آپ کی انٹینشن نیگیٹو ہے اس کا رزلٹ بھی نیگیٹو ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی اپنی عبادت میں بھی مشغول ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن انٹینشن غلط ہے، نیت نیگیٹو ہے، نیت میں کھوٹ ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو ایسی نماز منہ پر دے کر مار دی جائے گی۔ آدمی پیسہ خرچ کر رہا ہے اور پیسہ خرچ کرنے کے اندر اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے، کوئی خیر کا راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے، انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے خرچ کر رہا ہے، مانوتا کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے پیسہ دے رہا ہے، لیکن انٹینشن غلط ہے، نیت غلط ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کا یہ خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آدمی علم سیکھ رہا ہے، چاہے وہ علم دین ہو چاہے علم دنیا ہو، علم کے اندر بھی آدمی کی انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر انٹینشن نیت غلط ہے تو چاہے قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، نیت غلط ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ پڑھنا اس کے منہ پر دے کر مار دیا جائے گا۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس اپنے پورے مضمون اور پورے کنٹینٹ کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے آرگومنٹ اور دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ان اول الناس یقضى به یوم القیامہ رجل، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ تین کوئی وہ لوگ نہیں ہوں گے جو بت پرستی کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہماری جماعت میں سے ہوں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے، آپ میں سے ہوں گے۔ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا رجل استشہد، جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جا چکا ہوگا، اور جب وہ شہید کر کے اللہ کے دربار میں جائے گا، اس کی عدالت میں حاضر ہوگا، اللہ اس سے سوال کریں گے فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيهَا، میرے لیے کیا کر کر آیا دنیا میں، کیا ایسا کام کیا تم نے میری رضامندی کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا اے اللہ قاتلت فیک، میں نے تیرے لیے قتال کیا، جھگڑا کیا، جنگ کری، اتنا جھگڑا کیا حتی استشہد، میں شہید ہو گیا تیرے راستے میں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
تو نے قتال اس وجہ سے کیا تھا, تو نے جنگ اس وجہ سے کری تھی, تو نے لڑائی اس وجہ سے کری تھی. لِأَنْ يُقَالَ أَنَّكَ جَرِيءٌ, کہ لوگ تجھے بہادر کہے, لوگ تجھے شجاعت والا کہے, لوگ تجھے جری کہے. فَقَدْ قِيلَ, اور تجھے دنیا کے اندر یہ کہا جا چکا. اب قیامت کے میدان کے اندر چل جائے کہ تو شہید ہو کر آیا ہے, ہمارے دربار میں تیری لیے کچھ نہیں ہے. فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ, منہ کے بل اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو میرے دوستو, ایک شخص شہید ہو کر جا رہا ہے. شہادت کیا ہے؟ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, رسول اللہ فرماتے میری خواہش یہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤ. یہ شہادت کا مقام, لیکن انٹینشن غلط تھی, نیت غلط تھی, لوگوں کے اندر دکھلاوا کرنا تھا, شہرت تھی. اللہ رب العزت کے ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. اور دوسرا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ, جس نے علم سیکھا ہوگا, جس نے قرآن سیکھا ہوگا, علم کو سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھایا ہوگا, اور لوگوں کو سکھانے کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے دربار میں آئے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا, اپنی نعمتیں گنوائے گا, میں نے تجھے یہ دیا, علم سکھایا, اس کا علم دیا تھا, یہ نالج دی تھی, یہ قابلیت دی تھی, آج تو میرے دربار میں آیا ہے تو یہ بتا فماذا عملت فیہا, میرے لیے کیا کر کے آیا ہے دنیا کے اندر. وہ جواب دے گا اے اللہ تعلمت العلم وتعلمت القرآن وقرأت القرآن, میں نے علم سیکھا, میں نے لوگوں کو سکھایا, میں نے قرآن پڑھا, میں نے لوگوں کو پڑھایا. اللہ فرمائے گا کذبتا, جھوٹ بولتا ہے, تو نے علم اس وجہ سے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے, تجھے پڑھا لکھا سمجھا جائے, تجھے قرآن اس وجہ سے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے, تجھے اچھا سمجھا جائے, تیری طرف لوگ مائل ہو, اٹریکٹ ہو, تجھ سے امپریس ہو, اس وجہ سے تو نے یہ کام کیا ہے. جب تو یہ کام کر کے آیا ہے فقد قیل, دنیا میں تجھے عالم کہا جا چکا ہے, انٹلیکچوئل کہا جا چکا ہے, پڑھا لکھا کہا جا چکا ہے, دانشور کہا جا چکا ہے, قاری قرآن کہا جا چکا ہے. اب تو ہمارے دربار میں آیا ہے فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ, اس کو منہ کے بل گھسیٹو اے فرشتوں اور جہنم میں ڈال دو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیزو دیکھو, قرآن سیکھ رہا ہے ایک بندہ, قرآن پڑھا رہا ہے, وہ قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن انٹینشن غلط ہو گئی, نیت غلط ہو گئی, نیگیٹیوٹی آ گئی, منفی سوچ آ گئی, تو اب اس قرآن کے پڑھنے والے کو بھی, اس علم کے سیکھنے والے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک آخری شخص جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں بہت مال دیا ہوگا, بہت پیسہ دیا ہوگا, اور اس نے دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہوگی جہاں اس نے خرچ نہ کیا ہو انسانیت کے لیے, اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے کے اندر, اللہ کی رضا کے لیے. اب جب وہ قیامت کے دن اس کے دربار میں آئے, اللہ فرمائے گا فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيهَا, تو کیا کر کے آیا میرے لیے دنیا میں. وہ جواب دے گا اے اللہ تیرے راستے کا کوئی راستہ میں نے ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو, تیرے ہر راستے میں نے اپنا پیسہ, اپنا مال خرچ کیا ہے. اللہ فرمائے گا کذبتا, جھوٹ بولتا ہے, تو نے میرے راستے میں میرے لیے خرچ نہیں کیا, تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے لوگ سخی کہے, تیری سخاوت کے پجاری بن جائے, تیری سخاوت کے علم بردار بن جائے, تجھے لوگ داتا کہے, فیاض کہے, اس لیے تو نے خرچ کیا تھا. فقط قیل, اور تجھے دنیا میں یہ شہرت مل چکی ہے, تیری طرف لوگ امپریس اور اٹریکٹ ہو چکے ہیں. اب قیامت کے میدان میں میرے دربار کے اندر تیرے خرچ کرنے کا کوئی بدلہ, کوئی صلہ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ, اس کو گھسیٹو منہ کے بل اور جہنم میں اس کو ڈال دو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے عزیزو, آپ کچھ بھی کام کریں, آپ چاہے دین سے متعلق وہ کام ہو یا دنیا سے متعلق وہ کام ہو, بشرطے کہ وہ جائز ہو اللہ کی طرف سے, لیکن آپ اس کے اندر اپنی نیت کو درست کریں, اپنی انٹینشن کو درست کریں, اس میں پوزیٹیوٹی لے کر آئے, مثبت سوچ لے کر آئے. اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ مزدوری کر رہے ہیں,
آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت درست ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، پسینہ بہا رہا ہوں، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے اوپر میرے بیوی بچوں کا حق ہے، اس لیے میں کام کر رہا ہوں. آپ کی نیت درست ہے تو آپ کی کمائی بھی ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہو، چاہے آپ قرآن پڑھا رہے ہو، چاہے آپ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، چاہے آپ شہید ہو رہے ہو اس کے راستے میں، چاہے آپ اس کے راستے میں خرچ کر کے مسجدوں مدرسوں اور انسانیت کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہے اور جو خرچ ہوتی ہے اس میں خرچ کر رہے ہو، لیکن اگر آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، انٹینشن کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہمارا کیا حشر ہوگا، اس حدیث سے بالکل واضح اور ایکسپلین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی اور انٹینشن کے اندر پازیٹیوٹی لانے کی توفیق عطا